السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 25. اقرا نے کبھی اس قسم کی گفتگو نہ کی تھی. پہلی شادی ایک مرد کا ساتھ، اس کی صحبت قربت، ہر چیز اس جذبے سے آ رہی تھی. وہ صرف درد تھا اور یہ صرف خوشی. اس کا 1% بھی کبھی اقرا نے عامر کے ساتھ محسوس نہ کیا تھا. علی کا لہجہ، علی کے جملے، اس کی آواز، اس کا وجود، اس کا اقرا کی زندگی میں ہونا، ہر چیز جیسے اقرا کو سرشار کر دیا تھا. اس کی شب و روز اس اندیکھی محبت کے حصار میں خوبصورت ہو گئے تھے. اس نے بھی تو کبھی علی کو اصل میں نہیں دیکھا تھا، لیکن محبت نے پنجے گاڑ لیے تھے اور اب سر اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا. سنائیں، آپ کے آفس میں کام وام نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا ہے، کیوں کیا ہوا؟ نہیں، وہ آپ ہر وقت آن لائن نظر آتے ہیں اور سارا دن بس آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھی کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ باتوں میں مصروف رہوں. ہائے، کس مٹی کی بنی ہو تم اقرا. علی کی گہری گمبھیر سانسیں اقرا کی سماعتوں میں تلاطم برپا کر دیتی تھی. اس کا ٹھنڈی آہیں بھرنا فون پر بھی واضح سنائی دیتا تھا. یار، لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں پوزیسو، گڈ لکنگ اور ہر وقت ہمارے ساتھ انوالو رہنے والا ہم سفر چاہیے. ایک میں ہر وقت تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تم میرے کام کی فکر ہو رہی ہے. وہ چپ ہوا تو اقرا نے دل میں سوچا، ہاں، ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہیں تو کام کب کرتے ہیں؟ ایسا کون سا کام ہے جو یہ میرے ساتھ چپکے ہیں اور وہ خود ہو رہا ہے؟ اقرا کو شک گزر رہا تھا کہ وہ کوئی کام کرتا بھی ہے یا صرف باتیں بنانے کے فن سے واقف ہے. ارے بولو بھی، کہاں کھو گئی؟ جی وہ میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ میں تو اسکول میں جاب کرتی ہوں اور مجھے وہاں 6 گھنٹے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی، اور آپ پورا دن آفس ٹائم میں مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں، تو مجھے لگا کہ ہاں، تمہیں لگا کہ میں گھر میں بیٹھ کر تم سے باتیں کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا ہے نا؟ ٹو بی ویری فرینک، مجھے ایسا ہی لگا تھا، اسی لیے آپ سے انکوائری کر رہی ہوں. اقرا نے چھیڑنے والے انداز میں دل کی بات بول دی. باپ بیٹی کا انکوائری آفس. اگر اتنے انٹرویو کہیں اور دیے ہوتے تو CEO لگا ہوتا میں. علی کل پھر سے پارک میں راحیل صاحب سے مل کر آنے کے بارے میں سوچ کر خود سے بولا. وہ مہینے میں 1-2 بار تو اسے بلا کر بات کر ہی لیتے تھے. یار، تم میری محبت پر شک کر رہی ہو اقرا. علی نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط نہیں کیا تھا کیونکہ فون پر وہ اقرا کو نظر جو نہیں آ رہا تھا. سوال کر کے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا. محبت پر شک کرنے جیسا تو اس میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ بولا، اگر آپ جاب لیس ہوئے یا محنتی نہ ہوئے تو ابا رشتہ ختم کر دیں گے. ویسے بھی صرف محبت سے پیٹ نہیں بھرتا. اگر کوئی شخص محبت کا دعوے دار ہوتا ہے تو وہ اپنے پارٹنر کی عزت کا محافظ سب سے پہلے ہوتا ہے. اسے گوارا نہیں ہوتا کہ اس کی محبت کو زندگی کے کسی پلیٹ فارم پر بھی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے. اوہو، تو تم مجھے مت کا مئو سمجھتی ہو، اور یہ کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو تمہاری بے عزتی ہوگی. دنیا تمہیں نکمے کی بیوی کہہ کر پکارے گی. تمہیں کھانے کے لالے ہو جائیں گے. یہی بات ہے نا؟ اس کا لہجہ دھیما تھا. نہیں، یہ بات مکمل درست نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کام کریں، محنت کریں. رزق اللہ پاک کی طرف سے ہے. جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل کر ہی رہے گا، جیسے آپ مجھے مل گئے. لیکن میں یہ نہیں سن سکتی کہ کوئی شادی کے بعد مجھے کہے کہ اقرا کا تو نصیب ہی خراب ہے، جو ایسے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی، جو نان سیریس ہے، جو اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. مطلب پھر سے اقرا کی زندگی تباہ ہو گئی. آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. اقرا نے محتاط الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے علی کو اپنی پرابلم بتائی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ شائستہ بیگم راحیل صاحب کے حکم کے مطابق باتوں باتوں میں اقرا سے علی کے بارے میں پوچھتی تھی کہ اس کا رویہ، مزاج، گھر اور گھر والوں کی عادات و حالات سب کیسا ہے.
اور یہ چیز انہوں نے ہی اقرا سے کہی کہ اگر وہ ہر وقت تم سے فون پر رابطے میسج کال کا کہتا ہے تو کام کب کرتا ہے؟ ہاں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات. میرے خیال میں تمہارے گھر والے اور تم میرا ہر وقت فون کا استعمال کرنے سے اندازہ لگا رہے ہو میرے ناکارہ ہونے کا. ٹھیک ہے، بعد میں بات ہوتی ہے، میں مصروف ہوں. علی نے نروٹھے پن سے کہہ کر اقرا کا جواب سنے بغیر ہی کال کاٹ دی. اقرا سنے سنے کرتی رہ گئی. بند فون کی اسکرین کو کئی لمحے دیکھتی رہی. پھر وہ اس کی نظروں کے سامنے دھندلا گئی. آنکھیں نم ہو گئی تھی. یہ احساس ہی سوہانے روح تھا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اقرا نے میسج کیا. اسے لگ رہا تھا کہ اگر علی کا جواب نہ آیا تو اسے کچھ ہو جائے گا، لیکن جواب نہیں آیا. اقرا نے فون سائڈ پر رکھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی. خاموش آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی مرد کے لیے اپنے کلیجے پر ایسی چبھن بھی محسوس کر سکتی ہے. وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے سر پر ایک مہربان ہاتھ کا لمس محسوس ہوا. اس نے آنکھوں سے فوراً ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھی. جی ابو، کوئی کام تھا؟ چائے بنا دوں آپ کو؟ راحیل صاحب تھے. اقرا نے سمجھا چائے کا کہنے کے لیے آئے ہیں. راحیل صاحب بہت چائے پیتے تھے اور اقرا ہی ان کو چائے بنا بنا کر دیتی تھی. وہ تو سچ شکر اس کی آنکھیں نم نہیں تھی، نہیں تو انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ رو رہی ہے. کیا ہوا ہے؟ 2 منٹ تک اس کے چہرے اور آنکھوں کو ساکت دیکھتے رہے، پھر پوچھا. کچھ نہیں ابو، سب ٹھیک ہے. اقرا نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی. اس حادثے کے بعد سے ہی راحیل صاحب اکثر ہی اقرا کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھتے ہوئے پائے جاتے تھے. وہ غم، خوشی، سکون، بے چینی، ہر تاثر کو اپنی بیٹی کے چہرے پر پہچان جاتے، اور اگر وہ کسی بھی بات پر غمزدہ نظر آتی تو بے چین ہو کر پوچھتے کہ کیا ہوا ہے. نہیں تو شائستہ بیگم کو پیچھے لگا دیتے کہ دیکھو وہ دکھی کیوں لگ رہی ہے. مجھے اقرا کے لیے راحیل صاحب کی حساسیت حد سے بڑھ گئی تھی. اقرا نے باپ کی متلاشی نظروں کو بھانپ کر مسکرانے کی کوشش کی اور بولی. بہت تنگ کر دیا ہے ابو میڈم نے، بہت زیادہ کام کا بوجھ آ گیا ہے. اسی مہینے ٹیوشن والے بچوں کے بھی امتحان ہیں اور اسکول میں بھی. میں یہی سوچ رہی ہوں کہ سلیبس کے مطابق پہلے سے ٹیسٹ پیپر ٹیوشن کے بچوں کے لیے تیار کر لوں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس نے احسن طریقے سے بات کو بدلا. بیٹا اگر زیادہ تھک جاتی ہو تو اسکول کی جاب چھوڑ دو. اچھا ہے دھوپ میں آنے جانے سے بچ جاؤ گی. راحیل صاحب باپ تھے، سمجھ گئے تھے کہ وہ بات بدل رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کی بات سے بات پلائی اور اسے چائے کا کہہ کر چلے گئے. ان کے جاتے ہی اقرا کی بے قرار نظر بے ساختہ موبائل کی جانب اٹھی تھی کہ شاید اس دشمن جان کا کوئی میسج آیا ہو، لیکن بے سود. وہ خود کو گھسیٹتی کچن تک لائی، چائے بنائی، اپنے لیے بھی نکالی اور راحیل صاحب کو بھی دی. واپس اپنی جگہ پر آئی تو تاریک اسکرین کو دیکھ کر دل دکھا. بٹن دبانے پر اسے 1 میسج ریسیو لکھا ہوا دکھائی دیا. بےتابی، بے چینی اور بے ترتیب دھڑکنوں کا مطلب اس ایک میسج نے اقرا کو سمجھایا تھا. پہلی بار ان احساسات سے روشناس کروائی جا رہی تھی. وہ میسج علی کا ہی تھا، لیکن اس کا متن کچھ اقرا کو سمجھ نہیں آیا تھا. یار میں سوچ رہا تھا کہ آج سے تم مجھے آپ نہیں تم کہہ کر بلاؤ گی. یہ بہت اپنا اپنا سا لگتا ہے. پہلے پہل تو اقرا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا. پھر جب بات سمجھ آئی تو مسکرا کر اسے جواب دینے لگی. بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ نے فون کیوں بند کیا تھا؟ پھر میسج کا جواب بھی اتنا لیٹ؟ کیوں، کیا ہوا؟ میرے بغیر رہنے کی عادت ختم ہو گئی ہے کیا؟ اور تم نے مجھے پھر آپ بولا. جی میں مانتی ہوں کہ آپ کے بغیر رہنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. اقرا کے اس میسج کا جواب نہ آیا تو پھر لکھ ڈالا. کہاں چلے گئے؟ پھر سے اگر تم نے مجھے آپ بولا تو میں رپلائی نہیں کروں گا. مجھ سے تم نہیں بولا جائے گا، سمجھا کریں.
نہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہاں تو پھر بولو۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا میرا۔ ہاں 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 ہاں۔ اقرا نے ہنسنے والا ایموجی بنا کر بھیج دیا۔ ایک تو تمہیں ہنسی بہت آتی ہے۔ علی نے بھی میسج کے ساتھ ایک بیزار دکھنے والا ایموجی بنا کر بھیج ڈالا۔ بولو۔ ارے کیا؟ دونوں کی کھٹی میٹھی گفتگو چلتی رہتی۔ یہ اقرا کے چہرے پر نامحسوس انداز میں مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بحث کا تو شائبہ تک نہ تھا۔ بابا یہ سیدھی ہے اور یہ اس کے بال ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا، میں سب لے کر آئی ہوں۔ ثانیہ ایک کالے جادو کرنے والے عالم کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ کچھ فتح کرنے کے ارادے سے ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھی۔ بس میں رات کو قبر میں بیٹھ کر چلہ کروں گا، پھر بتانا مجھے۔ ثانیہ نے ان کی فیس ان کے حوالے کی اور الٹے قدم وہاں سے نکل آئی۔ چھوڑو مجھے جانور کی اولاد! کسی کی چیخیں بلند ہوتے ہوئے ساری گلی کو اپنی زد میں لے رہی تھی۔ سالوں بیت گئے لیکن ابھی بھی سب ویسے ہی تھا جیسے سالوں پہلے تھا۔ تبدیلی بس ایک ہی تھی، ختیجہ، مریم اور فریحہ جوان ہو گئی تھی۔ یہ منظر ایک چائے کے ڈھابے کا ہے، جہاں سلمان راہی صاحب کو منتیں ترلے کر کے بڑی مشکل سے راضی کر کے لایا ہے۔ وہاں ایک نفس خود پر بامشکل قابو پائے بیٹھا راحیل صاحب کے آنے کا منتظر تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی راحیل صاحب کی شکل دیکھی تو اس کا چہرہ خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہوا اور ہاتھ پیروں میں واضح کپکپاہٹ نے انہیں جھنجھنا کر رکھ دیا۔ ابو معافی مانگو راحیل بھائی جان سے۔ سلمان کی آواز کسی کنویں سے آتی معلوم ہوئی تھی رزاق کو۔ ان کا چہرہ نہ جانے کس احساس کے تحت اتنا تمتما رہا تھا۔ آیا وہ شرم تھی، احساس ندامت تھی یا زبردستی، یہاں خود کو گھسیٹے جانے پر غصہ؟ لیکن راحیل صاحب کے جبڑے غصے کی حدت سے بھیجے ہوئے تھے۔ 2 دن پہلے راحیل بھائی جان، صبا کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ بہت مبارک ہو۔ راحیل صاحب نے داماد کو 3 حرفی مبارکباد دی۔ میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بولو۔ راحیل صاحب مکمل متوجہ ہوئے۔ اصل میں صبا کا جن لوگوں میں رشتہ ہوا ہے وہ بڑے کاروباری اور خاندانی ہیں۔ وہ کئی بار مجھ سے میرے سسرال کا پوچھ چکے ہیں، رسم کے وقت بھی۔ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ موجود نہیں تھے تو ان کے والد نے بڑا اعتراض کیا تھا۔ انہیں ہمارے خاندان کے حوالے سے تحفظات لاحق ہیں۔ میں چاہتا ہوں اسی خاندان میں صبا کا رشتہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے آپ کی مدد اور احسان درکار ہے۔ سلمان نے بڑی معاملہ فہمی اور لجاجت سے مدعا بیان کیا۔ تو اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سلمان؟ شائستہ بیگم بولی۔ راحیل صاحب داماد کی فرمائش سمجھ چکے تھے۔ اصل میں ابو راحیل صاحب سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ابو کو معاف کر کے صبا کی شادی میں میرے سسرال کی حیثیت سے شرکت کریں۔ سلمان نے ان امیر لوگوں میں صبا کا رشتہ بڑی مشکل سے کروایا تھا۔ سلمان کا خود کا اسٹیٹس پیسے کی بہتات سے بہت اونچا ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اچھی پرسکون زندگی دینا چاہتا تھا۔ یہ صبا اور روحیل کے لیے اسی کی کوششیں تھیں۔ دھمکا کر یا بہلا کر اسے رزاق کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وجہ صرف بہن کی خوشی تھی۔ دونوں میاں بیوی کو خاموش دیکھ کر سلمان نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری اقرا کی بھی زندگی سنبھل گئی ہے۔ وہ بھی اب بہت جلد اپنی لائف میں سیٹ ہو جائے گی اور میری بہن نے اپنے بچپن میں بہت غم دیکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس کی زندگی میں بھی آسانی آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے سلمان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ راحیل صاحب بغور سلمان کا چہرہ دیکھا تھا اور حامی بھرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ سلمان یہاں بیٹوں کی طرح کردار ادا کرتا تھا، چاہے اقرا کا کوئی معاملہ ہو یا راحیل صاحب کے گھر کا۔ انہوں نے داماد کی بات کی لاج رکھنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینے کی حامی بھر لی تھی اور اب دونوں آمنے سامنے تھے۔
رزاق اور راہیل. ٹو بی کنٹینیو. AW اردو ناولز. ڈونٹ کاپی مائی ناول. کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.